تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، آپ سبھی کو آزادی مبارک ہو۔ آج 80 سال ہو چکے ہیں آزادی کو، ہمارے دیش کو آزاد ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں، جس آزادی کے پیچھے نہ جانے کتنی ویرانگناؤں نے، ویروں نے خون کا بلیدان دیا۔ تو چلیے آج میں آپ کو ترنگے کا ارتھ سمجھاتی ہوں کہ ترنگے میں یہ تینوں کلر کیوں ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جائے گا یہ کیسریا رنگ، یعنی کہ تیاگ۔ کتنے ویروں کے خون بہے تھے تب جا کر ہمیں آزادی ملی، تو اس لیے یہ کیسریا رنگ جھنڈے میں ایڈ ہوا۔ سفید رنگ دیش کی شانتی کا پرتیک ہے، یعنی دیش میں شانتی پھیلانے کے لیے جو آزادی کے لیے بات چیت ہوئی تھی، سب سے پہلے گاندھی جی نے بنا لڑائی جھگڑے کے بات کو سمجھانا شروع کیا تھا۔ یہ کوشش کی تھی کہ بنا جھگڑے کے ہمارا دیش آزاد ہو جائے۔ تو دیش کی جب شانتی ملی، آزادی ملی، اس شانتی کا پرتیک ہے یہ سفید رنگ۔ اور ہرا رنگ خوشحالی، ہریالی کا پرتیک ہے، یعنی کہ جب آزادی مل گئی تو ہمارا دیش خوشحال ہوا۔ تو اس طرح یہ تینوں رنگ مل کر ہمارے جھنڈے کو جو ہے وہ سب کے سامنے جو جھنڈے کا کلر ہے وہ بن کر تیار ہوا۔ اور یہ تینوں کلر پرستت کرتے ہیں ہمارے دیش کی تیاگ، شانتی، بلیدان اور خوشحالی کو۔ تو اپنے دیش کے جھنڈے سے، اپنے دیش سے محبت کرتے رہیں، اپنے دیش کے فلیگ کو کبھی جھکنے نہ دیں، جھنڈے کو کبھی جھکنے نہ دیں۔ اور اس طرح میں نے یہ اپنی 6 سال کی بچی کا فراک جو ہے وہ تیار کر دیا تھا۔ یہ پورا ملا کر 1 میٹر سے بھی کم تھا فیبرک۔ بہت چھوٹے چھوٹے یہ پیسز بچ رہے تھے کپڑے کے میرے پاس، بہت ساری جیسے سلائی میں سے بچ جاتے ہیں، اس طرح سے بہت سارے آپ کترانے بھی بولتی ہوں گی، کترانے پڑی تھیں، اور میں نے سوچا کہ ترنگا کی میں کوئی ڈریس تیار کرتی ہوں، تو میں نے یہ چھوٹا سا فراک تیار کر دیا تھا۔ ابھی انپریس ہے، پریس کروں گی تو اور زیادہ یہاں پر چمک آ جائے گی۔ یہ ریون فیبرک ہے، بہت ہی سافٹ ہے، کیونکہ گرمیاں ہیں، اگست میں گرمی ہوتی ہے تو یہ ریون کا ہی بیسٹ رہے گا۔ اور گرین کلر کی میرے پاس ریون نہیں تھی تو میں نے کاٹن کی فیبرک اس میں ایڈ کر دی، گرین۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ فراک بھی اچھا لگا ہوگا، اور میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اور یہ میں نے یہاں پر گرین کلر کی باریک سی پائپنگ سے فنیشنگ دی ہے، کیونکہ یہ سلیو لیس ہے۔ ابھی پریس سے یہ یہاں سے جم جائے گا، بہت اچھا سیٹ ہو جائے گا اور بہت اچھا لگے گا۔ دیکھیے کتنی باریک پائپنگ میں نے اس میں ایڈ کی ہے۔ اچھا، بیک نیک آپ کو دکھاتی ہوں، بہت ہی سمپل ہے۔ اس طرح سے گول نیک جو ہوتا ہے اس میں یہاں پر ایک سلٹ کٹ دے دیتے ہیں فرنٹ میں، بس اس طرح سے۔ یہ اس لیے دیا ہے کیونکہ آگے کا گلا پلین اور تھوڑا بوٹ نیک ٹائپ میں چھوٹا سا رکھنا تھا۔ آگے کا گلا جو ہے یہ فرنٹ کا بہت چھوٹا ہے، تو بیک سائڈ کا میں نے تھوڑا کٹ والا دے دیا تھا۔ آپ سبھی کو آزادی مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ دیش ہمارا آزاد ہو چکا ہے، لیکن اس دیش میں آج بھی ہزاروں لاکھوں غلام ہیں۔ بتائیے وہ کیسے غلام ہیں؟ کچھ تو ایسے غلام ہیں جو اپنی فیملی کے غلام ہیں اور اپنی ہی نجی فیملی یعنی اپنی بیوی بچوں کو ستاتے ہیں دوسروں کی غلامی کرتے ہوئے۔ اتنے غلام ہو چکے ہیں وہ دنیا داری کے، اپنی رشتہ داری کے، کہ وہ اپنی بیوی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے۔ صرف پیسہ خرچ کرنا کیا خوشی دینا ہے؟ کیا یہ آزادی ہے کہ گھر پہ سامان لا کے رکھ دیا اور خوشی دے دی؟ نہیں، دنیا کی غلامی کرتے کرتے اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو، اپنے بچوں کا دماغ مینٹلی، اپنے بچوں کو ٹارچر کرنا، بیوی کو مینٹلی ٹارچر کرنا، اور بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ کئی گھروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ ماں کو مینٹلی ٹارچر کر دیتے ہیں، بچے پھر پریشان کرتے ہیں، بچوں کو ماں کی عزت کرنا نہیں سکھاتے، ان بچوں کے سامنے ہی
ماں کی اتنی انسلٹ کر دیں کہ وہ بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ماں تو بیکار ہے، فالتو کی چیز ہے، یہ کوئی فالتو کا رشتہ ہے، کوئی بڑا رشتہ نہیں ہے، ہمیں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ بچوں کو لگنے لگتا ہے کہ ہمیں ان کی بات ماننی کوئی ضروری نہیں ہے، ارے پاپا بھی تو نہیں مانتے یا پاپا بھی تو ایسا بیہیو کرتے ہیں۔ تو بچے اپنے باپ کو دیکھ دیکھ کر بے عزتی کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور وہ بڑا خوش ہوتے ہیں ان کی فیملی والے اور وہ بھی کہ بچے نے انسلٹ کر دی اس کی، یہ کل کی آئی ہوئی، باہر کی آئی ہوئی۔ یہ نہیں پتہ ان کو کہ بڑے ہونے کے بعد ایسے بچے آپ کی بھی انسلٹ کرائیں گے ہر جگہ پر، کیونکہ ان کو عزت کرنا آپ ہی نہیں سکھا رہے۔ کل پھر آپ بلیم کرتے ہیں بچے کی ماں کو کہ کیا سکھایا، کیا تمیز سکھائی، جب کل کو وہ آپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کو بدتمیزی سے بولتے ہیں۔ تو یہ تمیز سکھانا، بدتمیزی سکھانا، یہ سب صرف ماں کا ہی رول نہیں ہے، اس میں باپ کا بھی بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے، فیملی کا بھی بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا پوائنٹ آزادی کا یہ ہے کہ بیٹیاں، کیا آج کے زمانے میں ہمارے دیش میں بیٹیاں آزاد ہیں؟ ایک طرف آپ لوگ آزادی کا جشن منا رہے ہیں، دوسری طرف 10 مہینے کی بچی، 1 سال کی بچی، یہاں تک کہ 3-4 سال کی بچیاں، 11 مہینے کی بچیاں، کوئی بھی آزاد نہیں گھوم سکتی۔ اتنے درندے اس دنیا میں گھوم رہے ہیں کہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ریلیٹیو ہیں، کون ہیں جہاں ہم سیف رہ سکتے ہیں، یعنی کہیں بھی ہم بچوں کو چاہ کر بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک زمانہ تھا جب روڈ پہ، گھر کے سامنے، پڑوسیوں کے گھر ہم بڑے آرام سے گھنٹوں گھنٹوں کھیل لیتے تھے۔ ممی کہیں جا رہی ہیں، کسی کی امی دادی کہیں جا رہی ہیں تو تائی چاچی کے پاس بچوں کو چھوڑ جاتے تھے، اپنے انکل کے گھر پہ بچوں کو چھوڑ جاتے تھے اور بچے وہاں پر سیف رہتے تھے۔ لیکن آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے۔ آج کل اپنے بچوں کو آپ ان کے تایا چاچو کے پاس بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ آج اتنا ماحول خراب ہو چکا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سی بچیوں کو باہر اسکول بھیجتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، کہیں کوئی درندہ اسکول میں نہ ہو، کہیں کوئی راستے میں نہ مل جائے۔ تو آج کل کچھ بھی سیفٹی نہیں ہے۔ پتہ نہیں سرکار اس پر کب کام کرے گی، اور اس پر سب سے اچھا کام یہی ہوگا کہ فیصلہ آن دا اسپاٹ ہونا شروع ہو جائے، یعنی جو جس بچی کے ساتھ غلط کرے اس کے ماں باپ اسی وقت اس کو قتل کر سکتے ہیں، یہ رول بن جائے، یا پھر اسی وقت پولیس انکاؤنٹر کر دے، یہ رول بن جائے۔ جس دن یہ رول بن گیا اس دن اس دیش کی بیٹیاں آزاد بڑے آرام سے گھومیں گی اور بہت ہی سکون والا ہمارا دیش بن جائے گا۔ اس دن کہیں گے ہم کہ سچ میں آزادی ملی ہے ہم بیٹیوں کو بھی، اور ہم بھی جینے کا حق رکھتے ہیں، ہم بھی آزادی میں جی سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ میری اس بات سے سہمت ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ کو چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرنا چلے گا، لائک بھی نہیں کرنا چلے گا، لیکن اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں اس آواز کو، اس بات کو دنیا تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ یہ غلامی کب ختم ہوگی۔ ایک تو بیٹوں کی یہ غلامی کہ وہ سارے رشتوں کو بیلنس کر کے نہیں چل سکتے، اپنے ہی پریوار کو دوسروں کی غلامی میں دکھ دیتے ہیں، بعد میں پھر بلیم کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی بیوی ملی، بچوں کو ایسا بنا دیا۔ ارے مینٹلی ٹارچر کر کے ان کا دماغ بالکل جڑ سے خراب کر کے آپ لوگ اسے ذہنی مریض بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہاں سے وہ آپ کے بچوں کو یا آپ کو خوش رکھ لے گی؟ کہاں سے اس کا منہ نہیں بنے گا کہ منہ بنا کے کام کرتی ہے؟ کہاں سے وہ خوش رہ لے گی؟ اور دوسرا سب سے مین پوائنٹ، لیڈیز کی جو آزادی ہے، لڑکیاں کیسے سیف ہوں، ہمارے دیش کی چھوٹی بچیاں کیسے اسکول جائیں۔ آج کل تو یہ زمانہ آ چکا ہے کہ ہمیں اسکول بھیجنے میں بھی بچوں کو ڈر لگتا ہے، کالج بھیجنے میں بھی ڈر لگتا ہے۔ تو کیسے دیش چلے گا، کیسے دیش بڑھے گا، کیسے بیٹی بچائیں گے، کیسے پڑھائیں گے؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دھنیہ واد۔